بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے قائل نہ ہو جائیں۔ قائل یعنی لا الہ الا اللہ کہنے والے نہ بن جائیں، یہ عربی لفظ ہے۔ پس جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو گیا، کہنے والا ہو گیا، اس نے اپنے مال کو اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا، سوائے اس کے حق کے، اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کی روایت اس مکالمہ کے ضمن میں آتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ادائیگی زکوٰۃ سے انکار کرنے والے بعض قبائل کے خلاف جنگ کرنے کے بارے میں ان کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوا تھا۔ اس حدیث میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد دعوت اسلام کا قبول کرنا ہے، اور جس طرح مذکورہ سابق احادیث میں اسلام قبول کرنے کا اخروی نتیجہ عذاب دوزخ سے نجات اور حصول جنت بتایا گیا ہے، دوزخ کے عذاب سے نجات اور جنت کے حاصل کرنے کو بتایا گیا ہے، اسی طرح اس حدیث میں قبول اسلام کو قبول کرنے کا ایک دنیاوی اور قانونی نتیجہ جان و مال کا محفوظ و مامون ہونا بتایا گیا ہے۔ نیز اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی جنگ کے متعلق ایک نہایت اہم اور اصولی اعلان بھی فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری جنگ کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ کے بندوں کو اس کی بندگی کے راستے پر لگایا جائے اور ان کو عذاب ابدی سے نجات دلائی جائے۔ لہٰذا جو کوئی اللہ کے دین کو قبول کر لے اور اللہ ہی کی بندگی کا اقرار کر کے اس کے مقرر کیے ہوئے طریقہ زندگی یعنی دین اسلام کو اپنا دین بنا لے، اس کے جان و مال کو ہماری طرف سے بالکل امن ہے، الا بحقہ۔ کتاب الایمان کے نام سے باب شروع ہوا تھا۔ جو بھی احادیث شروع سے بتائی گئی ہے سب کے اندر ایمان کی اہمیت، اس پر توجہ دلاتے ہوئے باتیں بتائی گئی، ایمان کا کیا مقام ہے، ایمان کی کیا اہمیت ہے، ایمان کی کیا فضیلت ہے، ہر ایک حدیث ایمان سے جڑی ہوئی بتائی گئی ہے۔ اب جو عبارت پڑھی گئی اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ جنگ جو ہے یہ کسی کے اوپر ظلم و زبردستی کرنے کے لیے شروع نہیں کی گئی تھی۔ شروع زمانے میں اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جب شروع زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جب حکم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے کھل کر اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کی اور صحابہ کو ایمان
ایمان کی تعلیم دینا شروع کی تو اس وقت میں کفار و مشرکین دین کو نعوذ باللہ ختم کرنے کے لیے صحابہ پر بہت ظلم کرتے تھے، اللہ کے رسول کے اوپر بھی ظلم کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر بھی بہت سی جگہ واقعات میں بتایا گیا ہے۔ ایک جگہ تو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول جب چلتے تھے تو ان کے اوپر کچرا ڈال دیا جاتا تھا، ان کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈال دیا جاتا تھا۔ اور ایک جگہ قرآن مجید میں سورہ علق کے اندر بتایا گیا اللہ کے رسول ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو اونٹ کی جو تھیلی ہوتی ہے، ناپاک تھیلی، اوجڑی، وہ لے جا کر کے اللہ کے رسول کے اوپر ڈال دیا گیا تھا۔ اس طرح دین کو ختم کرنے کے لیے نعوذ باللہ ہر طرح کی وہ کوشش کرتے تھے، صحابہ کو شہید کرتے تھے، اللہ کے رسول کو بھی دنیا سے دور کرنے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرتے تھے۔ جب ان کا ظلم جو ہے حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا اور حضرات صحابہ جو ہے اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیشہ کبھی بھی اپنی طرف سے آگے نہیں بڑھتے تھے، جب اللہ کا حکم آتا تھا اللہ کے حکم کے انتظار میں رہتے تھے۔ اللہ کے رسول کہہ دیں کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب تم ان کا جواب دے سکتے ہو، تو تب ہی اس کام کے لیے تیار ہوتے تھے۔ صحابہ بھی ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے۔ کتنے واقعات ایسے ملیں گے کہ اسلام قبول کرنے پر، محض اسلام قبول کرنے پر انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ عورتوں کو بھی شہید کیا گیا تھا اور مردوں کو بھی شہید کیا گیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ اسلام قبول کر لیے تھے۔ تو اس کے بعد جب ان لوگوں کا ظلم زیادہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم ہوا۔ تو یہ جو جہاد کا جو حکم ہوا یہ کس لیے ہوا؟ اپنی جان کی حفاظت اور اعلاء کلمت اللہ کے نام کی بلندی، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہوا۔ کتابوں کے اندر مورخین نے اسی طریقے سے لکھا ہے۔ تو اس وقت کی بات ہے یہ، جب اللہ کے رسول اللہ کا حکم جب سنائے کہ یہ لوگ اگر اسی طریقے سے کریں گے تو ہمیں جنگ کرنا پڑے گا اور ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنا پڑے گا۔ جب جنگ کی باری آ جائے تو اگر کوئی کافر جو ہے جنگ شروع کرنے کے بعد اس وقت میں اللہ پر ایمان لا لے تو اس وقت میں جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جنگ کے میدان کی بات نہیں ہے، جنگ شروع ہو گئی، جنگ کے لیے تیاری ہو گئی تو اس وقت میں جو ہے اگر کوئی کافر ایمان لا لیتے ہیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا۔ اور یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس وقت میں چند قبائل جو ہے دین چھوڑ دیے تھے۔ تھوڑے قبائل کے لوگ کیا کرتے تھے؟ دین کی جو فرائض ہیں اس کا بھی انکار کرتے تھے۔ یہاں تک مسائل بتائے گئے ہیں صاف الفاظ میں، قرآن اور حدیث سے جو اللہ کے احکام ثابت ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جس کو صاف الفاظ میں بتایا گیا، پردے کا حکم ہے۔ تو ایسے حکموں کو اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کیوں دیں گے؟ اللہ کے رسول تھے اب نہیں ہے تو کیوں دینا ہے؟ اس طریقے سے اس وقت میں بعض قبائل کے لوگ اللہ کے رسول کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے۔ بعض لوگ مرتد ہو گئے تھے، ایمان چھوڑ کے پھر کفر میں چلے گئے تھے۔ تو اس وقت میں جو ہے اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین بنے تھے اللہ کے رسول کے بعد۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان میں ایک اختلاف ہوا تھا، طریقہ کار پر اختلاف ہوا تھا، کام کس طریقے سے کرنا ہے اس سلسلے میں اختلاف ہوا تھا۔ تو بہرحال اس وقت میں بھی یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی کہ وہی آدمی محفوظ رہے گا جو اللہ پر ایمان لاتا ہو۔ اگر اللہ پر ایمان نہیں لاتا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ایمان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس کی جان اور اس کا مال محفوظ نہیں رہے گا۔ ہم اس سے جنگ کریں گے اور اس کو جو ہے ختم کر دیں گے،
اور اس کا جو مال ہے وہ ہم لے لیں گے۔ اگر وہ ایمان لاتا ہے، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا یا صلح کر لیتا ہے تو وہ بھی بات الگ ہے۔ تو کئی مشرکین، کفار و مشرکین ایسے تھے تو جنہوں نے جو ہے معاہدہ کر لیا تھا، صلح کر لیا تھا کہ ہم اپنی جگہ پر رہیں گے، آپ اپنی جگہ پر رہیں گے، اس طریقے سے صلح کر لیا تھا۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہے جنہوں نے اللہ کے رسول پر اور صحابہ پر جو ہے بہت قسم کا ظلم ڈھایا ہوا تھا، ان کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، تو ان لوگوں کے بارے میں یہ حدیث ہے، ہر ایک کے بارے میں نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو بات اور ایک بات بتائی گئی، جو بھی بندہ لا الہ الا اللہ کہے وہی اس کی جان ہی بچ جائے گی، اس کا مال ہی بچ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اسلام قبول کر لے گا اسی کی جان بخش دی جائے گی، اسی کے مال کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور ایک بات بھی بتائی گئی، جس طرح انسان جو ہے دنیا کے اندر اللہ پر ایمان لا لے گا، دین اسلام کو قبول کر کے اپنی زندگی کو دین اسلام کے طریقے کے مطابق گزارے گا، وہ آدمی کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ اب دنیا کے جس طرح آخرت کا یہ فیصلہ ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر کلمہ پڑھ لیا تو دنیا کے اندر اپنی جان اور اپنے مال کی بھی حفاظت کر لے گا۔ جیسا مرنے کے بعد جہنم کی آگ سے اپنے آپ کی حفاظت کر رہا ہے، اسی طرح دنیا میں کلمہ پڑھ لے کر دین اسلام کو پسند کر کے دین اسلام پر عمل کرے گا تو وہ آدمی بھی دنیا کے اندر اپنی جان اور اپنے مال کی حفاظت کر لے گا، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی، اس طریقے سے فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد حدیث کے اندر ایک جملہ آیا تھا، اس کا ترجمہ یہ بتایا گیا تھا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو محفوظ کر لیا، یعنی بچا لیا۔ تو اس کے بعد فرمایا الا بحقہ وحسابہ علی اللہ، سوائے اس کے حق کے، یہ جو لفظ فرمایا سوائے اس کے حق کے، اس کے بارے میں یہاں پر فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے البتہ اگر اس نے اسلام اختیار کرنے کے بعد کوئی ایسا جرم کیا کہ خود اللہ کے قانون کا تقاضا اس کو جانی یا مالی سزا دینے کا ہو تو خداوندی حکم کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی، اور لا الہ الا اللہ کہنے اور مسلمان کہلانے کی وجہ سے وہ اس قانونی سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ یعنی الا بحقہ کا مطلب یہ سمجھنا ہے تو پہلے کی بات سمجھنا ہوگا۔ پہلے بتایا گیا اسلام قبول کر لے گا تو اس کی جان بھی بخش جائے گی اور اس کا مال بھی بخشا جائے گا۔ اب اگر کوئی آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد کسی کا مال چوری کر رہا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے بدفعلی یعنی زنا کر رہا ہے، یا کسی کی جائیداد ہڑپ کر رہا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ شریعت کے اندر اس عمل پر کیا سزا ہے۔ چوری پر شریعت میں ہاتھ کاٹنے کی سزا بتائی گئی ہے، اور بدفعلی پر جو ہے سنسار کرنے کی سزا دی گئی ہے، ایک جگہ کوڑے مارنے کی سزا دی گئی، الگ الگ دو سزائیں بتائی گئی ہیں۔ کوڑے مارنے کی سزا دی گئی ہے اور جان لینے کی سنسار یعنی پتھر مار کر ختم کرنے کی سزا دی گئی ہے۔ تو اگر کسی کو ناحق قتل کر دیا تو اس کے بدلے اسے قتل کرنے کا یہ قانون بتایا گیا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں الا بحقہ کا مطلب مسلمان ہونے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد ایسا کوئی جرم کیا ہے تو اللہ کا فرمان کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی، ایسا آدمی کی جان محفوظ نہیں ہوگی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مکمل طور پر دین اسلام پر چلنا ہوگا۔ دین اسلام پر چلنے کے بجائے آدمی جو ہے اس طریقے کے جرم کرے گا تو اس کو جو ہے شریعت کے حساب سے سزا دی جائے گی۔ اس وقت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، مومن ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ گناہ کرنے پر، غلطی کرنے پر اسے سزا دی جائے گی، جو سزا اللہ نے بتائی ہے وہ سزا دی جائے گی، یہ مطلب بتایا گیا ہے الا بحقہ کا۔ اس کے بعد فرمایا وحسابہ علی اللہ، آخری جملہ حدیث کی عبارت میں وحسابہ علی اللہ فرمایا، کیا ترجمہ فرمایا؟ اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ جو شخص کلمہ اسلام پڑھ کے اپنا ایمان لانا ہمارے سامنے ظاہر کرے گا، ہم اس کو مومن اور مسلم تسلیم کر کے اس کے خلاف جنگ بند کر دیں گے
اور اس کے ساتھ ایمان و اسلام ہی کا معاملہ کریں گے، لیکن اگر فی الواقع اس کی نیت میں کوئی برائی اور اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہوگی تو اس کا حساب آخرت میں اللہ پر ہے، جو عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، وہی اسی سے حساب کر لے گا۔ ایک واقعہ بھی ہے اور یہاں پر عبارت کے حساب سے واقعہ بھی جڑ جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر ایک جگہ واقعہ بتایا گیا کہ ایک جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تلوار کے نیچے ایک کافر، ایک مشرک آ گئے تھے۔ وہ جو ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگ کے دوران اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، قتل کر رہے تھے، تو وہ آدمی اس وقت میں جو ہے مجھے مت ماریے، میں ایمان قبول کر لیتا ہوں، اس طرح کے الفاظ بتائے تھے۔ تو انسان ہے، انسان بس ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے، انسان کی دل کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے یہ آدمی جنگ کے دوران ہارنے کی وجہ سے برائے نام کلمہ پڑھنے کا اعلان کر رہا ہے، اس طریقے سے سمجھ کر انہوں نے اس کو نہیں بخشا۔ یہ آدمی جو ہے برائے نام اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے تیار کر رہا ہے، اگر یہ میری تلوار کے نیچے نہیں آتا تو وہ مجھے قتل کر دیتا، مجھے شہید کر دیتا۔ تو انہوں نے اس طریقے سے سمجھ کر انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ حدیث بتانے کا مقصد ان کی غلطی بیان کرنا نہیں ہے، وہ ان کی غلطی بھی نہیں ہے۔ عام طور پر جنگ کے دوران بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ڈر کر جو ہے اپنا گناہ قبول کر لیتے ہیں، باہر ہٹنے کے بعد پھر اپنے اصلیت پر آتے ہیں۔ تو اس دنیا کے ایک ظاہری قانون کے حساب سے، لوگوں کے ماحول کے حساب سے انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھ لیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اسے قتل کر دیا۔ جب اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات پیش کی گئی، اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو کر کے فرمایا، کیا تم اس کا دل چیر کر دیکھے کیا؟ وہ صحیح میں ایمان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو سختی سے فرمایا۔ تو بہرحال یہاں پر ایک بات یہ سمجھنے کی ہے، حسابہ علی اللہ کا، آدمی ظاہر کے طور پر، یعنی ہمارے سامنے اگر کوئی کافر مشرک یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں تو ہمیں اس پر یقین کر لینا ہے۔ آگے چل کر اس کے اعمال اگر ہمارے خلاف ہو رہے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی زبان سے ہمارے سامنے کہتا ہے کہ میں ایک ایمان لانا چاہتا ہوں، ایمان والا بندہ بننا چاہتا ہوں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے اس راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہتا ہے یا سچ کہتا ہے، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ تمہارے سامنے اس کا راز کھول دیں گے، اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ترقی دیں گے۔ تو یہ حسابوں کا مطلب یہ ہے، آدمی کا عمل جو ہے اس کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی باتوں کا بھی علم رکھتے ہیں، انسان کے دلوں میں جو بات ہوتی ہے اسی کو بھی جانتے ہیں۔ اسی کو عربی الفاظ میں فرمایا علیم بذات الصدور کا مطلب دلوں کے اندر جو بات چل رہی ہے، جو ذہن سازی ہو رہی ہے، وہ بات سب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، اسی لیے فرمایا۔ تو حسابہ کا مطلب یہ بتایا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قریب انہی الفاظ میں صحیح مسلم میں حضرت جابر اور حضرت طارق اشجعی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے، اور بعض دوسرے صحابہ اکرام نے اس مضمون کو کسی قدر تفصیل سے بھی روایت کیا ہے، جس سے اس حدیث کے مضمون کی بھی اور زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے۔ ہم ان میں سے بعض روایت ذیل میں درج بھی کرتے ہیں۔ آخر میں بتایا گیا کہ صحیح مسلم جو کتاب ہے جس کے اندر احادیث کو جمع کیا گیا ہے، بخاری کے بعد صحیح مسلم کا ہی دنیا میں مقام ہے، تو اس کتاب کے اندر بھی فلاں صحابہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور دوسرے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس حدیث کو اور بھی تفصیل سے اور کیا کیا ہوا اس وقت میں وہ بھی بیان کیے ہیں۔ تو حدیث کے بارے میں آخر میں بات بتائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔